بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ مدعا کو کیا ریمیڈی حاصل ہے کہ وہ پلینٹف کا دعویٰ یا پلینٹ وہ کس طرح ریجیکٹ کروا سکتا ہے، اس کو مسترد کروا سکتا ہے۔ اس کے لیے سی پی سی کا جو سیکشن ہے، ریلیونٹ پروویژن ہے، وہ آرڈر 7 رول 11 ہے۔ اس کے تحت یہ 5 گراؤنڈز ہیں، ان کو ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ اگر تو دعویٰ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو مدعا کو چاہیے کہ وہ آرڈر 7 رول 11 سی پی سی کے تحت کورٹ میں اپلیکیشن فائل کر کے مدعی کا دعویٰ ریجیکٹ کروا سکتا ہے، پلینٹ مسترد کروا سکتا ہے۔ تو ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ آرڈر 7 رول 11 میں کیا گراؤنڈز ہیں۔ ریجیکشن آف پلینٹ۔ The plaintiff shall be rejected. The plaint shall be rejected in the following cases. Number A, where it does not disclose a cause of action. یعنی اگر دعویٰ میں بنائے دعویٰ ہی ظاہر نہ ہو رہی ہو تو اس صورت میں دعویٰ ریجیکٹ ہو سکتا ہے 711 کے تحت۔ نمبر بی ہے where the relief claim is undervalued and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court fails to do so. یعنی مدعی نے اگر کورٹ فیس نہیں لگایا ہوا دعویٰ جو کہ جس پر کورٹ فیس بنتا تھا، تو لیکن عدالت نے اسے ٹائم دے دیا، اس کے باوجود اگر وہ کورٹ فیس مطلوبہ کورٹ فیس چسپاں نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی اس کی پلینٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 پہ سی پہ ہے where the relief claim is properly valued but the plaint is written where the relief claim is properly valued but the plaint is written upon proper insufficient stamped and the plaint on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court fails to do so. یعنی اگر تو پلینٹف نے دعویٰ دائرگی کے وقت جو مطلوبہ کورٹ فیس تھا یعنی وہ اس نے پراپر کورٹ فیس نہیں لگایا، لیکن اس کا کچھ حصہ دعویٰ کے ساتھ چسپاں کیا تھا سٹیمپ پیپر وغیرہ، تو کورٹ کی طرف سے اس کو ٹائم دیا گیا کہ وہ اس کی کمی کورٹ فیس پوری کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کرواتا تو اس صورت میں بھی پلینٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ نمبر ڈی ہے جی where the suit appears from the statement in plaint to be barred by any law. یہ ہے جی اگر تو جو پلینٹف نے دعویٰ کیا ہے کوئی لا اس کو اجازت نہیں دیتا، یا اس نے پراپر فورم پہ نہیں آیا، یا اس کو کسی لا کے تحت منع کیا گیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی پلینٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی جی 5 گراؤنڈ جو 711۔ اگر تو دعویٰ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں مدعا کو اختیار حاصل ہے کہ وہ فوری 711 فائل کر کے مدعی کی پلینٹ ریجیکٹ کروا سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جی اس میں امپورٹنٹ جو کیس لاز ہیں ان کو ملاحظہ کرتے ہیں۔
عرضی دعویٰ صرف مندرجہ ذیل صورتوں میں مسترد ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، جہاں عرضی دعویٰ کوئی بنائے دعویٰ ظاہر نہ کرتا ہو۔ نمبر 2، جہاں عرضی دعویٰ میں مالیت دعویٰ کم ظاہر کی گئی ہو اور عدالت کو درست مالیت درکار ہو اور وہ عدالت کے مقرر کردہ وقت میں پوری نہ کی گئی ہو۔ جہاں دادرسی جو کہ طلب کی گئی ہو اس کی مالیت درست ہو مگر عرضی دعویٰ کم اسٹامپ پر لکھا گیا ہو اور عرضی دعویٰ پورے اسٹامپ پر لکھا جاتا عدالت کو درکار ہو اور عدالت کے مقرر کردہ وقت میں وہ اسٹامپ مہیا کرنے میں مدعی ناکام ہو جائے تو اس صورت میں مسترد ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، جہاں عرضی دعویٰ کے بیان سے پتہ چلے کہ وہ قانونی طور پر ناقابل رفت ہے تو اس صورت میں یہ 5 گراؤنڈز ہیں جی جن صورتوں میں پلینٹ ریجیکٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے جی یہ 5 گراؤنڈز جو ہیں اس کیس لا میں دی گئی ہیں، آپ ملاحظہ کر لینا۔ 2016 MLD 52 سندھ۔ یہ ایک اور کیس لا ہے جی، آرڈرز 7 اور 11 ضابطہ دیوانی عرضی دعویٰ جزوی طور پر مسترد نہیں ہو سکتا۔ عرضی دعویٰ صرف اس وقت مسترد ہو سکتا ہے جب اس میں طلب کی گئی دادرسی قانون کے تحت مانع ہو۔ اگر اس میں صرف ایک ہی استدعا قابل رفت ہو تو عرضی دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی مسترد نہ ہوگی۔ یہ ہے جی PLD 2016 سندھ 26۔ اخراج دعویٰ جو کہ میعاد کے بعد دائر کیا گیا ہو دعویٰ قانوناً ناقابل رفت ہے۔ وہ عرضی دعویٰ جو کہ قانوناً ناقابل رفت ہوتا ہے۔ یہ ہے جی 2016 MLD 143 پشاور۔ نقصدار عرضی دعویٰ مدعا علیہ کا موقف تھا کہ مدعی کا دعویٰ نقصدار ہے۔ عرضی دعویٰ پر مجاز شخص نے دستخط اور تصدیق نہیں کی۔ قرار دیا گیا کہ یہ شک ڈکٹیٹری ہے۔ ایسے نقائص کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ایسی فنی بنیاد پر عرضی دعویٰ مسترد نہیں کیا جا سکتا، البتہ متعلقہ فریق کو ریکٹیفیکیشن کرنے کو کہا جائے اور وہ نہ کرے تو اس کے خلاف حکم صادر ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جی 2015 MLD 965 سندھ۔ مدعی نے مدعا علیہ کے خلاف عرضی دعویٰ استقرار حق دائر کیا۔ اس موجودہ دعویٰ میں اور سابقہ دعویٰ میں فریقین کے مابین مقدمہ بازی اسی جائیداد کے بارے میں تھی۔ مقدمہ بازی کے اس دوبارہ دور میں کوئی نئی بنائے دعویٰ نہ تھی۔ مدعی کا دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی مسترد کر دیا گیا۔ یہ تھی جی 2015 MLD 701 سندھ۔ ایک اور کیس لایا جی، عدالت سماعت نے مدعی کا دعویٰ بنائے دعویٰ نہ ہونے کی بنا پر مدعا علیہ کی درخواست زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی کرتے ہوئے خارج کر دیا۔ البتہ استرداد دعویٰ اور اخراج دعویٰ میں فرق ہے۔ اگر دعویٰ خارج ہو جائے تو دوبارہ دائر نہیں ہو سکتا، مگر دعویٰ مسترد ہونے کی صورت میں نئی بنائے دعویٰ پر دعویٰ دائر ہو سکتا ہے۔ عدالت سماعت نے دعویٰ خارج نہیں کرنا چاہیے تھا، مسترد کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہیں جی 2-3 کیسلا اکٹھے ہیں جی، نوٹ کر لیں۔ 2015 MLD 199 HC AJ&K۔ ایک اور ہے جی 2004 CLC 1340۔ اس کے بعد ہے جی 2000 CLC
1762۔ دوسرا جی یہ مدعی کے دعویٰ تمیل مختص میں مدعا نے درخواست استرداد عرضی دعویٰ دی جو کہ عدالت سماعت نے منظور کر لی۔ مدعا کی اپیل بھی عدالت اپیل نے خارج کر دی، جبکہ اس کی عدالت نگرانی میں قرار دیا گیا کہ مدعی نے مقدمہ بازی سے پہلے راؤنڈ میں کہا تھا کہ جائیداد متداویہ بورڈ کی ملکیت ہے، مگر موجودہ دعویٰ میں اس کا موقف تھا کہ اس نے جائیداد ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ سے خرید کی ہے۔ مدعا جائیداد متداویہ خالی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس بدنیتی سے اس نے دعویٰ آزاد دائر کیا تھا۔ نگرانی خارج شد، عرضی دعویٰ مسترد شد۔ یہ تھی جی 2014 CLC 1110 سندھ۔ مدعی نے دعویٰ استقرار حق زیر دفاع 42 قانون دادرسی ایکٹ 1877 دائر کیا۔ مدعا نے درخواست استرداد دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی کی جاری کے مدعی کا دعویٰ ٹائم بارڈ اور ایسٹوپل ریس جوڈیکیٹا کے زمرے میں آتا ہے، مسترد کیا جائے۔ عدالت سماعت نے مدعا کی درخواست منظور کر لی اور مدعی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ مدعی کی اپیل میں عدالت اپیل نے مدعا کی وہ درخواست خارج کر دی۔ مدعا کی عدالت عالیہ میں سول نگرانی بھی میں قرار دیا گیا کہ ٹائم بارڈ اینڈ ایسٹوپل ریس جوڈیکیٹا کا معاملہ بلا شہادت فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عدالت اپیل نے مدعا کی درخواست درست طور پر خارج کی۔ بلا شہادت 2014 یہ ہے جی 2014 MLD 481 پشاور۔ مدعا نے اعتراض کیا کہ مدعی نے پہلا دعویٰ غیر مشروط طور پر واپس لے لیا، اب موجودہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتا۔ پہلے دعویٰ کی واپسی کے دوران فریقین جو معاملہ طے کرنے سے مدعا نے انکاری کی تو مدعی کو نئی بنائے دعویٰ پیدا ہوتی ہے جس کے تحت وہ موجودہ دعویٰ چلا سکتا ہے۔ پہلا دعویٰ استقرار حق اور منسوخی دستاویزات کا تھا۔ آرٹیکل 91 قانون میعاد 1908 کا اطلاق موجودہ دعویٰ پر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا آغاز پبلک نوٹس کے اجراء سے ہوتا ہے۔ یہ 2 سائٹیشنیں ہیں جی 2014 YLR 1273 سندھ، اس کے بعد ہے PLD 1981 لاہور 623۔ نیکسٹ کیس لایا ہے جی کمپنی نے دعویٰ حق شفا خلاف مدعا خریدار دائر کیا۔ کمپنی نے دعویٰ ہذا بذریعہ چیئرمین دائر کیا تھا، مگر عرضی دعویٰ میں کوئی ایسا ذکر نہ تھا کہ چیئرمین کو بذریعہ قرارداد طلب و محاسبت کرنے کا مجاز قرار دیا گیا ہو۔ طلب و محاسبت کے ادا کرنے میں 1 گھنٹہ کی تاخیر تھی۔ مدعی کا عرضی دعویٰ مسترد شد۔ آرڈر 7 رول 11 اور آرڈر 6 رول 14 ضابطہ دیوانی PLD 2014 لاہور 135۔ مدعی کے دعویٰ میں انتقال کی تصدیق کی بابت فراڈ اور جعل سازی کے عنصر موجود تھے۔ یہ واقعاتی معاملات مابین فریقین تھے جو کہ عدالت دیوانی میں شہادت لیے بغیر حل نہیں ہو سکتے تھے۔ عدالت سماعت نے سائل کی درخواست خارج کر دی، جبکہ عدالت نگرانی نے دوران سماعت نگرانی سائل مدعی کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر ریونیو اور کارروائی برخلاف سائل مدعی روبرو اینٹی کرپشن کو مد نظر رکھتے ہوئے مدعا موصول کی درخواست استرداد دعویٰ منظور کر لی جسے ایسا کرنے کا اختیار نہ تھا۔ عدالت عالیہ نے درخواست
استرداد دعویٰ دائر کردہ سزا مدعا موصول خارج کر دی گئی۔ یہ ہے جی PLJ 2014 لاہور 196۔ یہ ایک اور کیسلا ہے جی، مدعی کا دعویٰ استقرار حق زیر دفعہ 42 قانون داد رسی ایکٹ 1877 تھا۔ مدعا نے دعویٰ مسترد کرنے کی درخواست زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی اس بنیاد پر دی کہ دعویٰ محض قدرتی یا قانونی شخص کے خلاف ہو سکتا ہے، دفتری نام یا عہدے کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور عرضی دعویٰ جزوی طور پر مسترد نہیں ہو سکتا۔ عدالت عالیہ نے دیوانی متفرق درخواست میں قرار دیا کہ دعویٰ ظاہر کرتا ہو تو شہادت کی جانی ہوتی ہے اور عرضی دعویٰ مسترد نہیں ہوگا۔ یہ بات غیر اہم ہے کہ مدعی دعویٰ ثابت کرے گا یا نہیں۔ مدعا اتھارٹی نے مدعی کو ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا جو کہ کمپنی کی طرف سے تھا، تو دفتری عہدے کے ساتھ کمپنی کو ہی بطور مدعا بنایا جانا تھا کہ وہ مناسب اور درست بنائے دعویٰ تھی۔ مدعی کا دعویٰ کمپنی کے خلاف تھا، اس کے اہلکار کے خلاف نہ تھا۔ مدعی نے درست طریقہ کار اختیار کیا۔ کسی فریق کو دادرسی سے عدم اشتمال یا غلط اشتمال فریقین کی بنیاد پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اعتراض کرنا بھی ہو تو ابتدائی مرحلے پر ہوتا ہے۔ ایسا نہ کرنے سے سمجھا جائے گا کہ اسے ویو یعنی اس اختیار کو چھوڑ دیا گیا۔ محض فنی بنیاد پر فیصلہ یاد کرنے درست نہیں ہوتے۔ اس طرح مدعا کی درخواست برائے مسترد کیے جانے دعویٰ خارج شد۔ یہ تھی جی 2014 BILR 144 سندھ 2011 SCMR 1591۔ مدعی نے دعویٰ استقرار حق دائر کیا۔ مدعا نے اپنے جواب دعویٰ کے ہمراہ درخواست مسترد کیے جانے عرضی دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی گزاری جو کہ عدالت سماعت نے خارج کر دیا اور عدالت نگرانی نے بھی خارج کر دی۔ مدعا کا موقف تھا کہ مدعی کی درخواست سوائی محتسب اعلیٰ نے خارج کر دی تھی، اب اس کا دعویٰ قابل سماعت نہ ہے۔ عدالت عالیہ نے مدعی کی ریٹ پٹیشن میں قرار دیا کہ محتسب اعلیٰ نے فریقین کے حقوق کا تعین نہ کیا تھا، اس لیے اس کا فیصلہ عدالت دیوانی کو اس کے اختیار سماعت سے محروم نہیں کر سکتا۔ دفعہ 29 پنجاب محتسب اعلیٰ ایکٹ 1997 مدعی کے لیے رکاوٹ نہ ہے۔ مدعا کی درخواست زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی برائے مسترد کرنے دعویٰ درست طور پر خارج ہوئی۔ مدعا کی ریٹ پٹیشن خارج شد۔ یہ تھی جی 2014 CLC 216 لاہور۔ مدعی کے دعویٰ استقرار حق زیر دفعہ 42 قانون داد رسی ایکٹ 1877 میں مدعا نے درخواست برائے مسترد کیے جانے دعویٰ مدعی زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی دی جو کہ مدعی نے دوبارہ دعویٰ دائر کیا ہے، اس لیے بنائے دعویٰ ختم ہو گئی۔ عدالت سماعت نے مدعا کی درخواست منظور کر لی جو کہ مدعی کی اپیل میں عدالت اپیل نے بھی عدالت متحد کا فیصلہ بحال رکھا۔ مدعی کی نگرانی در عدالت عالیہ میں قرار دیا گیا کہ مدعی کا دعویٰ استقرار حق اس بابت تھا کہ مدعی اراضی متداویہ کا رجسٹر بیع نامہ کی بنیاد پر مالک تھا۔ بیع نامے کا جواز یا اس کا صحیح ہونا سماعت کرنے سے معلوم ہونا تھا۔ دعویٰ دوبارہ دائر ہونا اس کے مسترد ہونے کا ہتھیار نہیں ہے۔ دعویٰ ناقابل رفع ہونے کی بنا پر مسترد
ہو سکتا تھا۔ رجسٹر بیانامہ اور اس کی بنیاد پر ریکارڈ مال کے اندراج کے بابت کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا۔ دعویٰ سے بنائے دعویٰ ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے مسترد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے جی 2014 YLR 53 سندھ۔ اس طرح ویورز میں نے آپ لوگوں کو اسسٹ کیا کہ اس بارے میں 711 کے حوالے سے امپورٹنٹ کیس لاز کو بھی آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا۔ اب میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے 711 یعنی آرڈر 7 رول 11 CPC کے تحت مدعا کس طرح عدالت میں درخواست فائل کر سکتا ہے، اس کو تیار کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو عدالت کا نام لکھنا ہے جس عدالت میں کیس پینڈنگ ہے۔ بدالِ جناب سول جج لاہور، بدالِ جناب محمد علی صاحب، سول جج لاہور۔ نیچے 5-6 انچ جگہ چھوڑ کے آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے، مقدمہ بمقدمہ۔ فقیر محمد بنام اشرف۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے دعویٰ کا نام، دعویٰ استقرار حق، حکم امتناعی، دوامی، اس کو انڈرلائن کرنا۔ نیچے آپ نے لکھنی ہے درخواست زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی۔ اس طرح آپ نے درخواست کا ٹائٹل لکھنا اور نیچے آپ نے جناب عالی، سائل / مدعا حسب ذائل از پرداز ہے۔ یہ کہ مقدمہ عنوان بالا عدالت اعظم میں زیر سماعت ہے، جس میں امروز طریق پیشی مقرر ہے۔ نمبر 2، یہ کہ مدعی مصلح نے دعویٰ اعظم میں مطلوبہ کورٹ فیس جو کہ دعویٰ مطلوبہ کورٹ فیس جو کہ مالیت دعویٰ کے حساب سے مبلغ 15,000 روپے بنتا ہے،
اور جائیداد متداویہ کی قیمت بھی کروڑوں روپے ہے، پر کوٹ فی چسپاں نہ کیا ہے، اس لیے مدعی کا دعویٰ مسترد کیا جائے۔ یہ کہ مدعی کا دعویٰ ٹائم بارڈ ہے، کیونکہ مدعی کو دعویٰ ہذا 6 سال میعاد کے اندر دائر کرنا تھا، لیکن اس نے دعویٰ ہذا 10 سال بعد دائر کیا ہے، اس لیے مدعی کا دعویٰ قابل مسترد ہے۔ نمبر 4 پہ لکھنا ہے جی، یہ کہ مدعی کا دعویٰ بارڈ بائی لا میں یہ گراؤنڈ اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنی پروپوزیشن کے حساب سے جو بھی 711 کی گراؤنڈ جو اپلائی ہوتی ہے اسی کے حساب سے آپ نے یہ اپلیکیشن تیار کرنی ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھ رہا ہوں۔ یہ کہ مدعی کا دعویٰ بارڈ بائی لا ہے، کیونکہ مدعی نے اس سے پہلے بھی اسی نوعیت کا دعویٰ دائر کیا تھا، جو کہ خارج ہو چکا ہے، اس لیے مدعی کا دعویٰ قابل اخراج ہے۔ نمبر 5 یہ کہ مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر مدعی
کا دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی قابل مسترد ہے۔ نمبر 6 پہ لکھنا ہے جی، اس کے ساتھ بیان الفی لکھنا ہے، یہ کہ بیان الفی سائل لف ہے۔ نیچے آپ نے پریئر لکھ دینی ہے اس طرح: اندرین حالات بالا استدعا ہے کہ درخواست سائل منظور کرتے ہوئے مدعی کا دعویٰ زیر آرڈر 7 رول 11 ضابطہ دیوانی مسترد کیا جائے۔ عرضے لکھ دینا ہے، نیچے آپ نے سائل کا نام لکھنا ہے، کونسل کا نام بذریعہ کونسل لکھنا ہے، اور ادھر دائیں طرف تصدیق لازمی ڈالنی ہے۔ اس طرح آپ نے تصدیق کرنی ہے۔ میں حلفاً تصدیق کرتا ہوں کہ جملہ مراتب بالا میرے علم و یقین سے صحیح و درست تسلیم ہے۔ بمقام لکھنا ہے، لاہور تاریخ لکھنی ہے مور کا، اور نیچے آپ نے سائل کے سائن وغیرہ کروا لینے ہیں۔ اس طرح ویورز، جیسا کہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ ہم نے آپ لوگوں کو آج میں نے اسسٹ کیا کہ مدعا لائے کس طرح آرڈر 7 رول 11 کے تحت اپلیکیشن دے کر مدعی کی پلینٹ ریجیکٹ یا مدعی کا دعویٰ خارج کروا سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو امپورٹنٹ کیس لاز کا بھی حوالہ دیا۔ یہ میری ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وکلاء حضرات اس سے مفید یا مستفید ہوں۔ شکریہ۔ اللہ